بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تو تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ جو عنوان آپ کے سامنے بتایا گیا کہ دعوت کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، دعوت اور اس کی مخالفت، پروپیگنڈا دراصل ایک مخالفت کی قسم ہے۔ مخالفت مختلف انداز میں ہوتی ہے، اس کا کوئی ایک انداز نہیں۔ تو اس کی ایک قسم جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ہلکی قسم ہے۔ دعوت کی مخالفت اس سے شدید ہوتی ہے اور ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے دعوت دی اور کس طرح سے ان کی مخالفت ہوئی اور ان پر کیا کیا گزری۔ تو یہ سب صرف معلومات کے لیے نہیں بتایا گیا کہ تمہاری معلومات ہو جائے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اور کبھی تم کو تقریر کرنا پڑے، درس دینا پڑے تو تم جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ تقریریں کرو۔ اس لیے نہیں بتایا گیا، بلکہ اس لیے بتایا گیا کہ دیکھو تم اس کام کو کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور جب تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو تم کو بھی وہی کرنا پڑے گا جو انہوں نے کیا تھا۔ تو اس لیے کہ بھئی دعوت کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ تو راہ و رسم منزل ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم دعوت ٹھیک سے نہیں دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مخالفت ہو رہی ہے، یا کچھ تنظیمیں دنیا میں ہیں، RSS ہے، سنگھ پریوار ہے۔ جب RSS نہیں تھا، سنگھ پریوار نہیں تھا، اس وقت بھی اسلام کی مخالفت ہے، اور جب یہ نہیں ہوگا تو بھی مخالفت ہوگا۔ اور صحیح ہے، اگر ہمارے طریقے میں کوئی کمی ہے تو ہم کو اس کو دور کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن انبیاء نے جو اللہ تعالیٰ کی بالکل نگرانی میں دعوت دی تو اس کی بھی مخالفت ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ دعوت کتنے بھی اچھے انداز میں دی جائے اس کی مخالفت تو ہونی ہونی۔ بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں، کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور مخالفت نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بھی حالات پیدا کر دے اس میں دعوت کی مخالفت نہ ہو۔ لیکن یہ کہ
عام طور سے دعوت کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو اس عنوان کو یا اس مخالفت کو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کوئی ایب نارمل سچویشن کی طرح ہم کو نہیں لینا چاہیے، کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ کسی بھی سچویشن کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو پھر آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز کو آپ نارمل سمجھتے ہیں تو آپ ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ جیسے آپ کو ٹرین میں پتہ ہے کہ صبح کے ٹائم میں آپ جو ہے وہ گھاٹ کے اوپر سے بیٹی جا رہے ہیں تو بھیڑ ہوگی، گھاٹ پہ آپ جب جاتے ہیں تو بھیڑ ملتی ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ان ایکسپیکٹڈ اگر آتے ہوئے کوئی آدمی بمبئی سے آ رہا ہے صبح کے ٹائم اور اس کو بھیڑ مل جائے تو وہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہو گیا، کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ بات قرآن مجید میں انبیاء کی جو سیرت بیان ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے مکہ مکرمہ میں جیسی مخالفت تھی وہ مدینہ منورہ میں نہیں تھی، لیکن مدینہ منورہ میں بھی کوئی سکون کا زمانہ نہیں تھا۔ اب دیکھیے کتنے سال اور کتنی جنگیں اور کیسی کیسی جنگیں اور کیسے کیسے مرحلے ہیں، نوعیت بدل گئی لیکن مخالفت نہیں بدلی، مخالفت ختم نہیں ہوئی، بلکہ پہلے جو مکہ مکرمہ کے چند لوگ مخالفت کر رہے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ کیسر کسرا جو ہے وہ مخالف ہو گئے۔ تو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان دعوت دے گا تو اس کے راستے میں یہ سب آئے گا، اور جو رہنمائی قرآن مجید میں دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے، اس کو ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، یعنی یہ دعوت کی بات۔ دعوت جو ہے وہ دراصل اللہ کی طرف بلانا ہے، لا الہ الا اللہ، یہی ہے نا دعوت، اور کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اس دنیا میں بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے بہت ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن ان اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ ان اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ عاملہ صالحا، اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ دعوت تو دے رہا ہے عمل ہی نہیں کر رہا، دعوت میں اتنا غرق ہے صبح و شام کہ اپنے ذات سے اپنے عمل سے غافل ہو گیا، اس لیے کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اس دعوت پہ عمل نہ کرے، بھئی انسان لوگوں کو کیوں بلاتا ہے؟ اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے، اس لیے بلاتا ہے نا، کوئی اور فائدہ ہے؟ اب یہ کہ لوگوں کے بارے میں تو یہ سوچے کہ یہ جنت میں جائے اور اپنے بارے میں نہیں سوچے، خالی دعوت دینے سے تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو فکر دوسروں کے بارے میں ہے اس سے 2 چھٹاک زیادہ اپنے بارے میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دوسروں پر کسی کا کوئی اختیار نہیں، لیکن اپنے اوپر اختیار ہے، اور دوسروں کے بارے میں ہم جواب دہ نہیں، ہماری جواب دہی اتنی ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں،
وہ قبول کرے نہ کرے، وہ اس پہ عمل کرے نہ کرے، یہ جواب دہی نہیں ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ فلاں آدمی کو تم نے دعوت دیا تو اس نے کیوں نہیں قبول کیا، یا اس نے تمہاری دعوت قبول کیا، اسلام لے آیا لیکن اس پہ عمل ہی نہیں کیا، کیوں ایسا ہوا؟ یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے۔ ہاں تم نے اس کی اصلاح کی کوشش کی، صحیح طریقے سے کی نہیں کی، اتنی بات ہے۔ اس کے بعد کا معاملہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ تو یہ جو عمیلہ صالحاً والی بات ہے نا، یہ اپنی ذات کے بارے میں، جس پر ہمارا اختیار ہے اور جس کے بارے میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جواب دیں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور بات بتا دی گئی، وقال اننی من المسلمین، یعنی یہ بتائیں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں۔ لوگوں کو تھوڑا تکلف محسوس ہوتا ہے، بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کام، عام طور سے خدمت خلق کا کام، تو بولا ایسی یہ انسانیت کے ناطے صحیح ہے، انسانیت ہے، لیکن آپ کو یہ بولنے میں کیا پریشانی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس، اگر میں نہیں کروں گا تو اللہ میں مجھ سے ناراض ہوگا، یہ میرے دین کا تقاضا ہے۔ یہ بولنے میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ یعنی یہ کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو مت چھپاؤ، آپ دعوت دو تو دین کی طرف دعوت دو، گول مول بات ایسا ہے ذرا سوچیے، ایسا نہیں، سیدھی بات کہ بھائی یہ اسلام ہے، یہ اللہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ رسول ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ مانے نہ مانے کسی کو ہرٹ مت کرو، لیکن گول مول بات نہیں ہونی چاہیے، بات جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے، انسان کو اپنا تشخص بتانا چاہیے۔ داعی جب تک یہ نہیں بتائے گا اس وقت تک دعوت کا حق نہیں ادا۔ آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس میں تکلف ہوتا ہے، لوگوں کو اس میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے یہ بتانے میں۔ تو اب یہ تو دعوت کی بات کہی گئی کہ دعوت سب سے اچھی چیز ہے اور انسان کو نیک عمل کرنا چاہیے، داعی کو، اور اپنی آئیڈینٹی نہیں چھپانا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری آیت آتی ہے اس میں فرمایا کہ بھلائی اور برائی جو ہے وہ یکساں نہیں ہوتی۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ آگے والے حصے کے لیے، تو تم کو جو ہے وہ بدی کو نیکی سے دفع کرنا، یعنی یہ کہ آپ جب دعوت کا کام کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ بدی کریں گے۔ بدی کیا کریں گے؟ آپ کی مخالفت کریں گے، کوئی پروپیگنڈا کرے گا، کوئی تکلیف دے گا، کوئی مقدمہ لگائے گا، کوئی ایف آئی آر درج کرے گا، یہی سب بدی ہے نا، کیا اور کیا بدی ہے؟ تو اب جب کوئی برائی کرے گا کسی داعی کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ جو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ اس کو دفع کرنا، کی مدافعت کرنی چاہیے، تو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی چلو ہم تو ایک دم کچھ نہیں کریں گے، ہم خاموش رہیں گے، ایسا برائی کو روکنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نا، معروف کو پھیلانا اور برائی کو روکنا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کوئی برائی کرے تو عام ذہن یہ ہے کہ برائی کے بدلے انسان برائی کرے، اور اگر اس کے پاس طاقت اور قوت ہے تو بڑی برائی کرے، یہ عام ذہن ہے، انسان کا دل کا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اس نے ایسا کیا نا، تم بھی اس کو سمجھو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو نیکی اور بدی یہ دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، اور تم جو برائی کو دفع کرو گے تو برائی سے نہیں کرو،
یہی تو فرق ہے اس میں تم کہ وہ برائی کر رہا ہے اور آپ کو اس کو دفع بھی کرنا ہے، لیکن بھلائی سے کرنا ہے، نیکی سے کرنا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ وہ نیکی جو ہے وہ احسن ہو۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کہ ایسی نیکی سے کرو کہ جو بہترین ہو۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ بھئی نیکی تو نیکی ہے، اب اس میں کیا بہتر اور کیا ابتر۔ لیکن ایسا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پلان کرتے ہو، سمجھو کسی نے کوئی برا کیا تو آپ اس کی برائی کا جواب دینا چاہتے ہو۔ کوئی آدمی آگے بیٹھ گیا آپ کے آفس کے باہر، بولا بند کرو یہ سب، میں تم کو اندر نہیں آنے دوں گا، تالا لگا دیا، یہ برائی ہے۔ بھئی ہمارا آفس آپ کو نہیں روکنے والے، لیکن یہ کہ وہ آگے بیٹھ گیا، اس کے پاس سمجھتے ہو اس کے ساتھ گنڈے ہے، اس کے ساتھ پولیس ہے، اس کے پاس سرکار ہے، وڈیور۔ تو آپ کے سامنے جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے کئی آپشنز ہو گئے۔ بدی کا آپشن ہٹا دیا، بدی کا آپشن نہیں دے سکتے، نیکی کے بھی کئی آپشن ہو گئے۔ تو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ ان 3-4 آپشن میں سے جس کے ذریعے سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، بیسٹ آپشن کون سا؟ اور وہ بیسٹ آپشن یعنی اس نیکی سے اس کو دفع کرو جو بہترین ہو۔ مطلب یہ کہ وہ اس کی جو رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو، اور اس تک اسلام کی دعوت بھی پہنچے، اس کو پتہ چلے کہ اسلام کا کردار کیسا ہے۔ اور جب بھی کوئی کنفرنٹیشن ہوتا ہے تو دو طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری لوگ سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہوتے ہیں، خاموش تماشائی، وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں نیک کون ہے، بد کون ہے۔ سمجھے آپ؟ تو جب آپ اس کو ایسی بھلائی سے، ایسی نیکی سے دفع کریں گے جو بہترین ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن گیا۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس سے جو آپ کی دشمنی ہے وہ دشمنی اور بڑھ گئی، لیکن آپ کا کام ہو گیا، آپ کا گیٹ کھل گیا۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دشمنی دوستی میں بدل گئی، اور وہ دشمنی دوستی میں اس وقت بدلے گی جب آپ اس برائی کو بہترین بھلائی سے دفع کریں۔ یہ بات یہاں پہ کہی جاتی ہے کہ جب یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو تم دیکھو گے۔ اور یہ جو حامد سجدہ کی جو آیتیں آئی ہیں وہ ایک خاص پس منظر میں کہ وہ ان لوگوں نے بھیجا تھا اپنے میں سے ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے۔ اس نے بہت کچھ کہا، پہلے تو آپ کو گلٹی کمپلیکس کا شکار کرنے کی کوشش کیا کہ آپ نے لوگوں میں جھگڑے لگا دیے، پھر آپ کی تعریف کیا کہ آپ بڑے اچھے خاندان کے ہیں، پھر آپ کو لالچ دیا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، علاج کر لیں گے۔ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کسی کو بولو کیا تم برا کر رہے ہو، وہ تھوڑا ڈپریس ہو جاتا ہے، ڈیفینسو ہو جاتا ہے، یا یہ کہ آپ بولو کہ ایسا جو ہے وہ آپ بڑے اچھے ہیں تو آدمی تھوڑا چڑھ جاتا ہے، پھر یہ کہ آپ یہ بولو کہ ہم تم کو یہ دیں گے، تم کو یہ دے دیں گے، تو انسان تھوڑا اپنے راستے سے ہٹے۔ وہ تینوں حربے اس نے استعمال کیے، اور وہ بہت ذہین آدمی تھا کفار قریش میں سے، اور اس کو بولنے کا بڑا اچھا ملکہ تھا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھ کے اس کے آگے بھی ہے جس میں انجام بتایا گیا۔ وہ سنتے سنتے
اس پہ یہ اثر ہوا کہ اس نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بولا بد ہو گیا، یعنی اس کو ایسا لگنے لگا کہ ابھی یہ جو بول رہے ہیں نا جس عذاب کی بات کر رہے ہیں یہ عذاب ابھی آ جائے. اور اس کے بعد جب وہ لوٹا تو لوگوں نے دور سے دیکھ کے کہا کہ یہ تو بدلا ہوا دکھا، یعنی جو جوش خروش تھا جانے کے ٹائم پہ میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنوینس کر کے آ جاؤں گا، وہ ختم ہے، شکل سے معلوم پڑ گیا، چہرے سے پتہ چلا. اور پھر اس نے بولا کہ دیکھو بھائی ابھی آپ ہے نا یہ جو کلام سنا رہے ہیں یہ کوئی انسانی کلام نہیں. اب آپ دیکھیے وہ ابھی کر کیا رہا ہے، وہ آ رہا ہے کس لیے تھا، اور ابھی جا کے کیا کر رہا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو کلام ابھی وہ ایمان نہیں لایا، لیکن یہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب، یہ انسانی کلام نہیں ہے. تو بولتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہے وہ ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ، اس لیے کہ یہ کلام جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے گا، اور اگر لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر دیا، دو ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو غالب ہوگا یا مغلوب ہوگا. اگر مغلوب ہوگا، لوگوں نے اس کو مغلوب کر دیا تو کم سے کم تمہارے سر الزام نہیں آئے، اور اگر یہ غالب ہو گیا تو تمہارے اندر سے ایک آدمی غالب ہو جائے گا. اب دیکھیے کتنی بڑی تبدیلی ہے، اسلام کے بارے میں کیا بول رہا ہے وہ شخص، اور وہ جو کہ آپ کا ایز اے دشمن آیا. تو یہ بات ہے کہ وہ جو ہے جس سے تمہاری عداوت پڑی ہوئی تھی، یہ جو آیت ہے نا، وہ تمہارا جگری دوست ہو گیا، تمہارا کام کرنے لگا، تمہاری صفائی کرنے لگا، تمہاری حمایت کرنے لگا، خود بھی آپ کی مخالفت سے رکا اور دوسروں کو بھی روک رہا ہے کہ تم بھی مخالفت مت کرو. یہی کر رہا ہے نا. تو یہ جو پروپیگنڈا وغیرہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ہم کو یہ حکمت عملی سامنے رکھنی پڑے گی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر ہے. یعنی کیا ہے، دیکھیے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں نا وہ آپ کو اشتعال دلاتے ہیں، تو وہ جو اشتعال دلاتے ہیں اس پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. یہ آگے فرمایا کہ یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر وہ بڑے نصیبے والے. یعنی انسان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، انسان جو ہے وہ مشتعل ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ کام اسی وقت تم کر سکو گے جب تمہارے اندر صبر و تحمل ہو. صبر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے ڈرانے سے آپ ڈر کے یہ راستہ ہی چھوڑ دیے، صبر و استقامت نہیں ہے تو، اور صبر و تحمل نہیں ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ الجھ گئے بھونڈے طریقے سے. وہ بھونڈے طریقے سے الجھ رہا ہے آپ سے، آپ بھی بھونڈے طریقے سے الجھ گئے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھ کے اس کا جواب دینا، ایسا جواب کہ وہ جو ہے اس کا ذہن بدل جائے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو الزام لگایا اس کا جواب نہیں دیا، جو لالچ دیا اس کا جواب نہیں دیا، لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ آدمی بدل گیا. تو وہ جو سیلف کنٹرول آپ کے اوپر ہونا چاہیے وہ اہم ہے. اب دیکھیے آگے اس کو اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو. یعنی جو چیز تم کو مشتعل کرے گی وہ کیا ہے؟ وہ چیز شیطان کی اکساہٹ ہے. شیطان تم کو اکسائے گا، اس کی ایسی تیسی کر دو. اس کی حیثیت کیا ہے؟
فرمایا کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو، فاستعیذ باللہ، اور وہ سب کچھ سنتا ہو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے تو پکارو، اور وہ جانتا ہے کہ آپ کس سوچے کیا چاہتے ہیں، آپ کے دل کی کیسے۔ دیکھیے یہ جو بات ہے نا، یہ بات قرآن مجید میں ایگزیکٹلی اسی طرح سے ایک جگہ اور بھی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، اور جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم۔ یہ جو طرح طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ٹوٹ پٹانگ باتیں بتائی جا رہی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی بات کہی جو اوپر کہی گئی، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو داعی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ ایک سطح پہ، اس کی ایک لیول ہے، اور جس کو بلا رہا ہے وہ دوسری سطح پر ہے، اس کا دوسرا لیول ہے۔ اب داعی چاہتا ہے کہ وہ اس سطح سے اٹھ کے اس سطح پر آ جائے، ٹھیک ہے، یہی ارادہ۔ وہ آنا نہیں چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سطح سے نیچے اس کی سطح پر چلیں۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے، تاکہ اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہ رہے۔ وہ گالی دے تو آپ گالی، اس نے گالی دی، آپ نے بھی گالی دی، تو ایک تیسرے آدمی کے لیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ عام طور سے آپ دیکھیے ہم لوگ پروپیگنڈے کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ ایک آدمی آ کے بولتا ہے کہ بھئی دیکھو تم تو بڑے اچھے آدمی ہو، لیکن کیا ہے تمہارے دھرم میں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، یا اگر دھرم میں نہیں تو بولے گا تمہارے سماج، ڈیپینڈنگ، عورتوں کے ساتھ بہت ظلم۔ اب ہمارا جواب کیسا ہوتا ہے؟ ان کو فوراً اچھا یہ ہمارے دین کے خلاف بول رہے ہیں، تو ہم بولتے ہیں اچھا کیا خلاف ہوتا ہے؟ بولے تم لوگ طلاق دیتے ہو، نکال دیتے ہو گھر سے، بیچاری کہاں جائے گی؟ ہم لوگ تو نکال دیتے ہیں، جائے گی ماں باپ کے گھر جائے گی، کچھ نوکری دھندا کرے گی، اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تمہارا وہ اسٹوو پھٹ جاتا ہے، وہ جل کے مر جاتی ہے، اس کا کیا؟ تو وہ گھبرائے، پتہ نہیں وہ ایسا ہے کہ وہ ہے، لیکن وہ بھی ہم لوگ تھوڑا اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اپنا۔ بولے کہاں کا کنٹرول ہو رہا ہے؟ ابھی ہمارے گھر کے پیچھے ایسا واقعہ ہوگا، اتنی اچھی لڑکی تھی، اس کا مانگے بیچاری لا کے دے کے تھک گئی، فائنلی دینا بند کر دیا، تو پھر اس کو جو ہے جلا دیا اس کے ساتھ۔ اب وہ بھی ڈیفینسو ہو گئے، تو بولتا کچھ اور بات کریں گے، کرکٹ پہ کل میچ بہت اچھا تھا، راہل نے بہت اچھا مارا سینچری، آپ بھی بولتے ہاں، لیکن وہ بالر بھی بہت اچھا تھا۔ اب ٹاپک چینج ہے، آپ بھی خود جو ہے چلو یا جائیں، لیکن آپ یہ سوچئے کہ کیا اس کے دل میں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ بات تھی کہ مسلمان اپنی خواتین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کیا اسلام جو ہے وہ خواتین کے ساتھ برے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا وہ بات نکل گئی آپ کی اس حجت سے، آپ کے اس آرگیومنٹ سے؟ وہ بات اس کے دل سے نکل گئی؟ نہیں نکلی۔ کسی اور کو جب موقع ملے گا وہ یہی بولے گا، اس کو یہ معلوم ہے کہ بھائی یہ برائی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، اس کے یہاں بھی ہے۔ اب آپ اس کو دعوت دو گے کہ وہ دھرم چھوڑ کے دھرم میں آ جاتا، بولے کیوں آؤں میں، جیسا تمہارا ویسا ہمارا۔ تو یہ ہے شیطان کی اکساہٹ میں جواب۔
یعنی یہ کہ سامنے والے کو فلیٹ کر دو. ہم لوگ ہوتے ہیں نا بمبئی کی زبان میں، بلکہ ادبی زبان میں بھی ہے، منہ توڑ جواب دینا اور پھر آگے دوستوں کو بتانا کیا دیکھو وہ ایسا ایسا بول رہا تھا، میں نے اس کو بولا تو اس کا چہرہ اتر گیا. قسم ابھی کسی کو بولے گا نہیں. دوستو یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ آپشن نہیں ہے. آپ کو اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی طلاق کا کیا سسٹم ہے، طلاق کیوں ضروری ہے، طلاق نہیں ہوگا تو کیا ہوتا ہے، مسلمان طلاق کو کیسے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اسلام اس سے کیسے منع کرتا ہے، یہ سب آپ بتائیے اس کو. اس نے آپ کی ایک مخالفت کر کے آپ کو موقع دیا اپنے دین کی دعوت اس تک پہنچانے کا. اس نے خود ہی پوچھ لیا نا آپ سے کہ عورتوں پہ اسلام میں ظلم ہوتا ہے. اب آپ بتاؤ کہ نہیں وہ اسلام میں تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے، جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ اسلام کے خلاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جائے گا، اس کو سزا ملے گی. اب آخرت بھی بتا دیے، دین بھی بتا دیے، قرآن بھی بتا دیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیے، لیکن آپ یہ نہیں کرتے. آپ یعنی میں شامل ہوں، ہم جو ہے وہ اس پروپیگنڈا کو یا اس مخالفت کو ایک اپارچونٹی کے طور پہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم جو ہے وہ اس کو ایک پرسنل جھگڑے کے طور پہ جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں. بہت ساری غلط باتیں واٹس ایپ پہ آتی رہتی ہیں. آپ بولتے ہو تم جھوٹ بولو، وہ بولتا نہیں تو جھوٹ بولو. آپ اس کو سچ بتاؤ نا، آپ اس کو یہ بولو ہی نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے. سمجھو اس نے یہ بول دیا کہ بھائی ہندوستان نے سب قرضہ واپس کر دیا مودی سرکار کے آنے کے بعد. پہلے ہندوستان پہ ورلڈ بینک کا اتنا قرضہ تھا وہ سب انڈیا نے واپس کر دیا. اب آپ بولتے ہو یار بکواس ہے، تم بھکت ہے، اندھے بھکت ہے، تم لوگوں کو کوئی معلوم نہیں. اتنی بے روزگاری بڑھ گئی. بے روزگاری کا قرضے سے کیا تعلق ہے؟ وہ قرضے کی بات کر رہے ہیں، آپ بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں. آپ جائیے ورلڈ بینک کی اس ویب سائٹ پہ دیکھیے کہ ہندوستان پہ کتنا قرضہ ہے، اس کا لنک اس کو بھیج دیجیے. کیا تو یہ بول رہا ہے لیکن یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ غلط لکھا ہے؟ ختم ہو گئی بات. لیکن اتنی محنت کیوں کرے؟ اب وہ آپ کو ایک لنک آئے گا کہ بھائی یوگی سرکار نے جو ہے وہ کرائم ختم کر دیا. بکواس ہے، کتنا ظلم کیا مسلمانوں پہ. وہ بولے گا جو مسلمان کریمنل تھے ان کو تو مارنا ہی پڑے گا نا، ان کو مارے بغیر کہاں سے کرائم دور ہوگا؟ وہ کیا خالی مسلمان ہی کریمنل ہے کیا؟ باقی کوئی کریمنل نہیں ہے کیا؟ اب آپ بنا وجہ کی جھگڑے کر رہے ہیں. آپ NCRB کی رپورٹ نکالیے. NCRB کی رپورٹ میں سب ڈیٹا ہے. سرکار کا ہے، مودی سرکار کا ڈیٹا ہے کہ بھائی عورتوں پہ مظالم کتنے ہوئے، چوری ڈکیتی کتنی ہوئی، کس صوبے کا کتنا ہے. کریکشن کر کے بتائیے کہ بھائی مہاراشٹر کی آبادی 10 کروڑ ہے، UP کی آبادی 22 کروڑ ہے. تو ٹھیک ہے، مہاراشٹر کی جو کرائم ہے اس کو آپ 2.2 سے ملٹیپلائی کر دو، اور ملٹیپلائی کر کے آپ بتا دو کہ دیکھو ابھی بھی کتنا فرق ہے. ختم ہو جائے گی کہانی. یعنی آپ اگر کسی کو کسی پروپیگنڈے کا جواب دینا چاہتے ہیں، پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر جیسے ہی ہم نے وہ میسج پڑھا، اگر 1 منٹ کے اندر جواب نہیں دیا تو دوسرے منٹ میں تو قیامت ہی آئے گی، اور پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ بھائی آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا. اس لیے فوراً جو ہے وہ ہمارا جواب جاتا ہے، اور بہت جلدی میں جو جواب جاتا ہے اور غصے میں جو جواب جاتا ہے، وہ جواب کیسا ہوگا؟ میں بولتا ہوں کہ آپ اس کو اسی وقت جب غصہ آئے جواب پر، میرا ایک مشورہ ہے، آپ کو اس کا
پوسٹ دیکھنے کے بعد یا اس کا الزام سننے کے بعد جو غصہ آیا ہے اس کو پہلے تھوڑا شانت ہو، اس کے بعد آپ سوچو کہ یار اس کو کیسا جواب دینا چاہیے۔ اور پردے کے بارے میں تو آپ بول سکتے، پردے کے بارے میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بولتے ہو کہ آج کا زمانہ ہے، آزادی ہونی چاہیے، ہر آدمی کو اپنے لباس پہننا چاہیے، ہم اپنا لباس پہنتے ہیں، اس سے کیا تکلیف ہے؟ تو بولے گا نہیں اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے آتنکوادی ہے، فلانا، اونٹ پٹانگ باتیں کرنے کی پڑتے ہیں۔ تو آتنکوادی تو یار بغیر برقعے کے بھی اپنے ساتھ بم لے کے آئے گا، اس کو برقع پہننا کیا ضروری ہے؟ بیکار کی بات ہے۔ پھر اس کو آہستہ سے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے کورونا سے بچنے کے لیے ہم لوگ کو ڈھانک لیتے ہیں، کیا نقصان ہوتا ہے؟ بچتے ہی ہے نا۔ کوئی آدمی کسی کی بری نگاہ سے بچنے کے لیے اگر اپنا چہرہ ڈھانک لے ٹھیک ہے نا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو خواتین لڑکیاں اسکوٹر چلاتی ہیں وہ بھی اپنا چہرہ ڈھانک لیتی ہیں، کوئی پولوشن کے لیے ڈھانک لیتا ہے، کوئی کالی ہو جائے گی دھوپ زیادہ لگے گی تو اس سے یہ تھا، یعنی ہزار ریزن ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لڑکیاں چہرہ ڈھانپ لیتی ہیں اور کوئی ان کو منع نہیں کرتا۔ کوئی لڑکی بولتی ہے کہ بھائی پولوشن اس وجہ سے میں نے ڈھانپ لیا ہے، آپ بولو گے نہیں 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 یہ غلط ہے، ایسا بولو گے؟ نہیں بولو گے نا۔ تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو یار اسے ڈھانپ لیا، کیوں نہیں ڈھانپا؟ تو اگر کسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی دوسروں کی نگاہیں پڑتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ ڈھانپ لی، وہ اپنے اوپر کر رہے ہیں، تمہارے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ تو میں یہ بولتا ہوں کہ یہ جواب دینے کے لیے رہا آپ کو اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑے گا۔ شیطان کی جو اکساہٹ ہے، جو دونوں جگہ یہ بات آئی نا، تو اللہ کی پناہ میں جانا پڑے گا، اور تب جا کے ہم اگر اس کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا جواب مؤثر ہوگا، اور وہ جو کچھ چاہتے ہیں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اثرات ظاہر ہوں گے مطلب یہ کہ ایک گروپ ہے، فرض کرو اس میں ایک آدمی نے ایک میسج ڈالا، آپ نے اس کا جواب دیا، وہ آپ کی بات نہیں مان، لیکن اس گروپ میں اور بھی 200-400 لوگ ہیں نا، 250 لوگ تو رہتے ہی واٹس ایپ گروپ میں، 200 لوگ ہیں، وہ لوگ نے دونوں کا جواب پڑھا، اس کا جواب بھی پڑھا، آپ کا جواب بھی پڑھا، تو ان میں سے بہت سارے لوگ تو کنوینس ہوئے ہوں گے، کیا ہو سکتا ہے وہ بھی کنوینس ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح کے پروپیگنڈا کے سلسلے میں یہ جو نصیحت یہاں کی گئی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے دعوت کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دعوت جو ہے وہ اللہ کے راستے کی طرف جو ہے وہ دعوت حکمت کے ساتھ دو، عمدہ نصیحت کے ساتھ دو، یعنی آپ دعوت دیں تو وہ دعوت میں حکمت ہونی چاہیے، یعنی ایسی دعوت نہ ہو کہ جو لوگوں کو اریٹیٹ کر دے، لوگوں کو بیزار کر دے، یا یہ کہ اس کے اوپر جو اس کی عزت نفس ہے اس کو ٹھیس پہنچائے۔ اس طرح سے اگر آپ دعوت دیں گے تو وہ دعوت قبول نہیں کرے گا، مجبور ہے، کمزور ہے تو سن لے گا، لیکن سننا ایک چیز ہے اور ماننا ایک چیز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مان لے تو آپ کو اس کی عزت نفس کا، اس کی نفسیات کا، اس کی سائیکی کا، اس کے لیول کا، اس کے مطلب جو اس کے اندر صلاحیت ہے کتنا ایبزارب کرے گا۔ ہم لوگ دیکھو نا، ابھی میں آپ کو 2 گھنٹہ تک بھاشن دوں، آپ پریشان ہو جائیں گے، کتنی بھی اچھی بات کوئی بولے، ایک خاص لیول کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ بس، بولنے والے کو نہیں لگتا ہے، سننے والوں کو لگتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دعوت دے رہے ہیں تو آپ دیکھیے اس کے باڈی لینگویج سے، اس کے چہرے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آپ کی دعوت کو شوق سے سن رہا ہے یا آپ سے بیزار ہے، آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ آپ بند کرو تو بھاگے۔ یہ تو حکمت کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے حکمت کا ایک تعلق دماغ سے، دماغ میں جو سوالات ہوتے ہیں، جو اعتراضات ہوتے ہیں، یہ سب دماغ میں، تو اس کو ایڈریس کرنا۔
پھر فرمایا کہ تم جو ہے وہ عمدہ نصیحت کرو. عمدہ نصیحت وہ ہوتی ہے جو دل پہ اثر کرتی ہے، یعنی جو انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں، انسان کے جذبات ہوتے ہیں،